کچھ دوسرے 2-3 دن میں جو فیکسز وغیرہ آئی ہوئی تھیں لیکن وقت نہیں ملا تھا ان پر نظر ڈالنے کا، وہ میں سامنے رکھی ہیں۔ بعض ایسے مضامین سے تعلق رکھتی ہیں جو درس کے دوران بیان ہوئے ہیں، کچھ تائیدی حوالے ہیں، کچھ اور تبصرے ہیں۔ وہ کہاں گے ڈاکٹر امتیاز کی فیکس؟ ہیں؟ یہ ان کی فیکس ہے، اچھا، اور یہ اس کا ڈبل ہے سلطان صاحب۔ ایک تو ڈاکٹر امتیاز صاحب کا جو ایم ڈی ہیں سینٹ لوئس جماعت کے، ان کا وہ پچھلی دفعہ اتوار کو جو سوال جواب ہوئے تھے اس پر تبصرہ آیا تھا۔ کچھ تو ان کے اخلاص کی وجہ سے کچھ جذباتی رد عمل جو زیادہ ہی نظر آتا تھا، لیکن جو علمی بات انہوں نے اٹھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا ہے اور میں ڈاکٹروں کی طرف سے معذرت خواہ ہوں کہ سوال سے یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ گویا آپ نے وہ شوگر بنانے والے جو انزائم ہے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے، بالکل درست ہے، تحقیق سے ثابت شدہ بات ہے کہ خفیف مقدار میں اینٹی بائیوٹک اثر رکھنے والی یا اینٹی سیپٹک اثر رکھنے والی بعض ایسی پروٹینز موجود ہیں لعاب دہن میں، جس کے نتیجے میں جو ہلکی ابتدائی انفیکشنز کے احتمالات ہوتے ہیں وہ منہ میں چبانے کے ذریعے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر وہ کوئی میڈیکل ڈکشنری دیکھ لیتے تو اسی میں ہی سیلائیوا کے نیچے اچھی ڈکشنریوں میں وہ ذکر ہے کہ کون کون سے اینٹی سیپٹک مادے سے موجود ہیں، خفیف ہونے کے باوجود مؤثر ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان کا، اور باقی اپنے اخلاص کا اظہار ہے، اللہ کو جزا دے۔ لیکن جذبات میں آ کر اخلاص کی وجہ سے ہی ہوں بشک زیادہ رد عمل دکھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ سوال جو آپ چلتے ہیں ان میں ہر شخص اپنے مزاج اور اپنی بناوٹ کے مطابق سوال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ میں نے اسی وقت ذکر کر دیا تھا، یہ اشارہ اس لیے تھا کہ کوئی باہر دوست زیادہ رد عمل نہ دکھا دیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے بھی بارہا آپ سوال کر چکے ہیں، میں نے کبھی ناراض ہوا ہوں آپ سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وارننگ تھی سب دنیا کے سننے دیکھنے والوں کو کہ وہ بھی میرے ساتھ چلیں اور خام خواہ ضرورت سے زیادہ رد عمل نہ دکھائیں۔ ایک رد عمل ان کے بڑے بھائی صاحب کا بڑا سخت ملا تھا، ان کو بھی میں نے چٹھی میں لکھا کہ نامناسب ہے بات، چھوڑ دیں اس کا پیچھا۔ علمی بحث ہے، بس اس میں اگر کوئی مزید تائیدی حوالے ملیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک ڈاکٹر سلطان احمد صاحب جو حضرت مکرم مولوی دوست محمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس پر ایک بہت اچھا حوالہ بھجوایا۔ اس کے اپنے کر لیا؟ اچھا، وہ کہتے ہیں سلائیوا کے متعلق جو لیٹسٹ تحقیق ہے اس پر ایک کتاب سے انہوں نے حوالہ دیا ہے، بائی ولیم ایف گینونگ۔ یہ پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے، میں نے کہا تھا کہ صاف لکھوا کے ٹائپ کروا دیں مگر وہ ابھی پہنچا نہیں۔ یہ کہتے ہیں پروفیسر آف فزیولوجی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یہ ہیں، اور ان کی کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس مضمون پر جو جدید ترین تحقیق ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ سلائیوا میں ایک سے زائد ایسے بہت خفیف مقدار میں مگر بہت طاقتور پروٹینز اور بعض انزائمز ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کو، مختلف قسم کے بیکٹیریا کو اور وائرسز کو منہ میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بس اگر ایک انسان طیب خوراک کھاتا ہے اور
وہ بھاری انفیکشن سے پاک ہے تو روزمرہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے اصل میں. کچھ نہ کچھ جراثیم راہ پا جاتے ہیں اچھے کھانوں میں بھی اور اچھے پانی میں بھی، تو ان کو تو یہ ان کا خلا کما کرنے کے لیے یہ سلائیوا کافی ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی باتوں سے کئی فائدے پہنچتے ہیں اگر محض علمی لحاظ سے گفتگو ہو. سب سے دلچسپ اس سلسلے میں عبد الرحمن صاحب جو ہمارے موریشس کے ہیں اوریجنلی لیکن آج کل کینیڈا میں وہ سیٹل ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے فیکس ملا ہے کہ کل جب جو فیکس اس کے ایک دن بعد یعنی پیر کو انہوں نے بھیجا ہے کہ کل جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتفاق ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تائیدی نشان ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ایک بہت ہی اہم مضمون اسی موضوع پر پروٹین ان سلائیوا فاؤنڈ ٹو بلاک ایڈز وائرس ان ٹیسٹ ٹیوب اسٹڈی یہ شائع ہوا ہے. اور کہتے ہیں وہ میں پڑھ کے میرے ذہن میں تھا جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرا ذہن اس طرف گیا تو میں آپ کے اور باقی احمدیوں کے علم میں اور ایمان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایمان میں اضافے اور علمی دلچسپی کے لحاظ سے یہ مضمون ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں، مضمون تو پورا نہیں میں پڑھ سکتا اس وقت، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ڈینٹل سرجنز کی ایک ریسرچ ٹیم تھی جو ڈینٹل سرجری کے تعلق میں منہ سے تعلق رکھنے والا جراثیم اور ان پر یہ ایک لمبے عرصے سے تحقیق کر رہی تھی. اس ٹیم کے ممبروں کی طرف سے جو یہ مضمون شائع ہوا ہے اس کا عنوان ہے پروٹین ان سلائیوا فاؤنڈ ٹو بلاک ایڈز وائرس. کہ تحقیق کے دوران یہ معلوم ہوا کہ سلائیوا میں ایک ایسی پروٹین بھی پائی جاتی ہے جو بہت ہی کم ہے، یہ عنوان میں نہیں لیکن آگے مضمون میں لکھا ہوا ہے، بہت ہی ہلکی مقدار میں پائی جاتی ہے لیکن طاقتور اتنی ہے کہ ایڈز وائرس کا بھی مقابلہ کرتی ہے. اور اس پر تحقیق اس لیے شروع ہوئی کہ عام طور پر خون میں جس حد تک ایڈز وائرس ملتا ہے کم و بیش اسی نسبت سے سلائیوا میں بھی ملنا چاہیے، اور سلائیوا کے ذریعے انفیکشن آگے چلنی چاہیے. خاص طور پر یہ لوگ کہتے تھے شروع میں ڈر گئے تھے بہت کہ جب ایڈز چل رہی ہے تو یہ اس قسم کا وائرس ہے جو خون اور سلائیوا دونوں میں پایا جانا چاہیے. بس وہ خیال یہ تھا کہ تھوک کے ذریعے ڈائریکٹ نہ صحیح لیکن جھوٹے برتنوں وغیرہ کے ذریعے یہ خطرہ ہے کہ یہ وبا بہت جلدی پھیل جائے گی. اس پر جب ڈاکٹروں نے تحقیق شروع کی تو اس بات پر ان کو تعجب ہوا کہ سلائیوا کے ذریعے یہ بیماری پھیل نہیں رہی. اور پھر انہوں نے ٹیسٹ ٹیوبز میں واقعتاً ایڈز کے جراثیم ڈال کر تجربے کیے تو سلائیوا کے بغیر تو وہ نشو و نما پاتے تھے اور خون کے ریڈ بلڈ کارپسلز کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے تھے ایڈز کے وائرس، لیکن جب سلائیوا ہوتا تھا تو اس میں وہ اثر نہیں دکھاتے تھے. بہت شاذ کے طور پر کہیں یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے متعلق بھی وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاذ جو مثال ملتی ہے سلائیوا کے ذریعے انفیکشن آگے بڑھنے کی، اس میں ہمارا کہتے ہیں تاثر یہ ہے کہ خون کے ذرات بعض دفعہ منہ سے زخموں سے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اصل کلپریٹ سلائیوا نہیں بلکہ وہ خون کے ذرات ہیں. بہت لمبے عرصے تک یہ تحقیق جاری رہی. پھر ایک سویڈش ڈاکٹر نے جو سائنٹسٹ ہے اس نے وہ معلوم کی ہے وہ اصل کیمیکل جو اس کی ذمہ دار ہے اور اس پر یہ مضمون دلچسپ پایا ہوا ہے. اس کا بیٹا، اس سائنٹسٹ کا بیٹا ڈینٹسٹ تھا اور اس تحقیق کے دوران اس نے پتہ کتنا سلائیوا اکٹھا کیا ہے؟ 1000 لیٹر. اپنے مریضوں کے جب ان کو تھوک نکلتا ہے زیادہ تو ایک جگہ وہ ہاسپٹل میں تھوکتے رہتے ہیں، وہ جمع کر کے اپنے ابا کی اتنی مدد کی کہ 1000 لیٹر سلائیوا اکٹھا کیا. اور یہ اتنی خفیف مقدار میں ہے
کہ اگر کثرت سے سلاوا مہیا نہ ہوتا تو اس کو الگ نتھار کر اسٹڈی کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس نے بہت محنت کی اور آخر یہ دوا نکال لی اور الگ کر لی۔ اس کو SLPI کہتے ہیں، اور اس کا یہ خلاصہ ہے سیکریٹری لیوکوسائٹ پروٹیئیز انہیبیٹر، یہ اس کا نام ہے ٹیکنیکل۔ لیکن اس کو انہوں نے جو نام دیا ہے وہ سلیپی ہے، تاکہ آسانی سے سب ڈاکٹر یاد رکھیں۔ سلیپی کے متعلق جب ریسرچ پھر آگے بڑھی تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ اس دوا کا خاص مقصد ایڈ کو چیک کرنا ہے، ایڈز کو۔ اب یہ اصل جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی شان دیکھیں، یہ سلیپی تو جب سے انسان بنا ہے اس کے لعاب میں موجود ہے۔ اب خدا تعالیٰ کتنی آگے کی سوچتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک سوال جواب کی مجلس میں بتایا تھا کہ میرے نزدیک وہ جو جنس کی بے راہ روی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنس کی بے راہ روی تک محدود رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ حادثات ہوں۔ حادثات تو ہر جگہ ایک الگ مضمون ہے، اس لیے کہ صرف وہی لوگ سزا پائیں، کیونکہ یہ سزا دینے کی خاطر ہے۔ جو بے راہ روی اختیار کرتے ہیں باقی اس سے بچائے جائیں۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ ابھرا ہے، دراصل اس حوالے کا تو بہانہ ہے، اصل بات یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی شان کہ ایڈز کو محض جنسی بے راہ روی تک محدود رکھنے کی خاطر ایک ایسی پروٹین اللہ تعالیٰ نے سلائیوا میں شامل فرمائی جس کا اصل مقصد ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایڈز کو چیک کرے، اور دوسری اینٹی بائیوٹک اس کی کوئی وہ صفات ان کو معلوم نہیں ہو سکیں۔ جب انہوں نے اینٹی بائیوٹک صفات کے طور پر اس پہ سلیپی پہ تجربے کیے تو حیران ہو گئے کہ کچھ بھی جراثیم کچھ بات اس میں نہیں تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ ایڈز کو چیک کر رہی ہے۔ تو پھر تحقیق سے جو دلچسپ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست اینٹی بائیوٹک نہیں لیکن انہیبیٹر ہے، تبھی اس کے نام میں انہیبیٹر لفظ رکھا گیا ہے۔ انہیبیٹر کا مطلب ہے کہ جو روک دیتی ہے، اس کا دفاع کر دیتی ہے کسی ذریعے سے بغیر مارے، اور دفاع اس طرح کرتی ہے کہ ریڈ بلڈ کارپسلز کے گرد یہ جو لیپی ہے اس سلائیوا کے اندر شامل یہ کوٹنگ کر دیتی ہے۔ جب منہ میں سلائیوا کے علاوہ یہ جراثیم ایڈز کے موجود ہوں تو یہ تمام یہ خون میں جا کر مل کے تو ان کے جراثیم کے گرد بھی کوٹنگ کر دیتے، جراثیم سے مراد ہے ان کا وائرس، ان کے گرد بھی کوٹنگ کر دیتی ہے، اور خون کے ریڈ بلڈ کارپسلز کے گرد بھی کوٹنگ کر دیتی ہے، اور وہ پھر کہ وہ وائرس بار بار کوشش کرتا ہے کہ خون کے ذرے کو پکڑے اور اس کے اندر داخل ہو، لیکن بائنڈ نہیں ہو سکتا، اور اس میں وہ ایک ایسی چیز ہے جو بائنڈ نہیں ہونے دیتی اس کو۔ تو اتنا گہرا خدا تعالیٰ کی طرف سے سلائیوا کے اندر ہی پروٹیکٹیو نظام شامل ہے کہ عقل اس سے دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو مضمون بھیجا ہے وہ اینٹی بائیوٹک پراپرٹیز سے تعلق، سلطان نے جو بھیجا ہے اس میں اینٹی بائیوٹک پراپرٹیز کا ذکر ہے۔ یہ انہیبیٹر کے طور پر اس سے بہت زیادہ طاقتور چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سلیپی بہت ہی خفیف مقدار میں ہے، مگر اثر کے لحاظ سے انتہائی وسیع دائرہ ہے اس کا، پوری طرح سلائیوا ایڈز کے خلاف حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سوائے ایکسیڈنٹس کے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جب تجربے کیے سلیپی کو الگ نکھار کر تو ٹیسٹ ٹیوب میں تجربے کیے، تو کہتے ہیں ایسی ٹیسٹ ٹیوب جس میں سلیپی استعمال ہوئی تھی اس کو خوب اچھی طرح واش کر کے اپنی طرف سے کلیتاً سلیپی کے وجود سے پاک کر کے جب اس میں پھر وائرس ڈالا گیا تو پھر بھی وہ مؤثر ثابت ہوا۔ اتنے خفیف ذرات جو
ہومیوپیتھک زیادہ بن جاتے ہیں بنسبت ایلوپیتھک کے، ان میں پھر بھی دفاع کی طاقت تھی۔ کہتے ہیں ایسی ٹیوب جس کو ایک دفعہ استعمال کر لیا گیا سلیپی میں، دھو کر اس کو پھر استعمال کیا گیا، 3 ہفتے تک ایڈز کے خلاف طاقتور ثابت ہوئی۔ تو اس لیے خفیف کہنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی عظیم اور بہت ہی لطیف ہے خدا تعالیٰ۔ وہ یہ جو دفاعی نظام ہے بہت تھوڑا ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ ڈیزائنڈ ہے بعض حملوں کے خلاف، اس لیے نہایت مؤثر اور اتنی مقدار میں ہے جتنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ وہ دھو کر صاف کر کے 3 ہفتے تک اس میں یہ دفاعی اثر قائم رہتا ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا ہے ہمارے منیر احمد خان صاحب، جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا ایک ریسرچ کے سلسلے میں۔ انہوں نے ہر بات کی سوائے اس کے جو کرنی چاہیے تھی، یعنی اس کا اشارہ بھی نہیں کیا کہ وہ فرعون کی وہ جو نوح کی کشتی کہاں گئی، اس کے مضمون کہاں تک پہنچا ہے، وہ سیگون کی بات چھیڑ بیٹھے ہیں۔ اور شق قمر کے سلسلے میں اس حوالے سے بات کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں، ایک کتاب ہے فرشتے نے جو لکھی ہے، یعنی اس کا نام ہی ہے، کیا نام ہے، فرشتہ کی سوانح، تاریخ فرشتہ۔ ہاں، اس میں ذکر موجود ہے کہ جنوبی ہندوستان میں اس زمانے میں یہ نشان اس وقت کے وہاں کے ایک راجہ نے دیکھا تھا، اور اس کو دیکھ کر پھر وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، پھر اپنا تخت چھوڑ دیا اور عرب روانہ ہوا تاکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے۔ وہاں اس کے پہنچنے کا کوئی ذکر تو نہیں ملتا، لیکن فرشتے کی تاریخ میں یہ حوالہ ہے، اور اس کے وجہ سے اس نشان کے نتیجے میں وہاں اور بھی اسلام پھیلا۔ بعض دوسری تاریخ کی کتب نے اسلام پھیلنے کی اور وجوہات بیان کی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے، یہ جو حوالے ہیں یہ ہم نے سن رکھے تھے پہلے بھی، مشکل یہ ہے کہ غیر نہیں مانیں گے جب تک غیر مسلم لٹریچر سے کوئی حوالہ نہ ہو۔ ہم اگر فرشتے کا حوالہ دیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، مسلمانوں کی روایتوں سے ہمیں کیا غرض ہے، کوئی غیر کی گواہی بتاؤ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی جو آیت ہے وانشق القمر والی، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، کسی اور شہادت کی محتاج ہی نہیں ہے، اگرچہ شہادتیں ملتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب میں نے کسی ہندو راجہ کے نشان دیکھنے کا ذکر پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں وہ حوالہ کون سا تھا، وہ ہندو لٹریچر کا شاید تھا، مگر ہمارے محققین کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر ہندو لٹریچر کا حوالہ ہو تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، جیسا کہ راجہ شال باہن کا حوالہ وہ پراناز میں ملتا ہے جو ہندو لٹریچر ہے، اس لیے ہم بڑی تحدید سے اس کو مخالف کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ مگر تاریخ فرشتہ میں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، روایات، کہانیاں راپ آ گئی ہیں۔ اسی طرح بعض اولیاء کے ذکر میں بہت سی شہادتیں ملتی ہیں، جن میں سے جو سچی بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، کیونکہ مبالغہ آمیزی اس زمانے میں ایک دستور تھا، تو ان کو بنا کر کے ہم قرآن کریم کی صداقت کے طور پر گواہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ کمزور گواہ پیش کرنا ایسے مقدمے میں بعض دفعہ الٹا مشکل پیدا کر دیتا ہے، اور وہ مضبوط دلیل کو چھوڑ کر کمزور کو رگیدنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ میں حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ دشمن کو ایسے فرار کی راہوں کا اختیار کرنے کا موقع ہی نہ ملے، بس وہ گواہی اپنی ذات میں کامل ہے جو قرآن کریم میں ہے، غیر مسلموں کے مسلمہ اصول کے مطابق ہے کہ قرآن کریم اپنے زمانے کے جو واقعات بیان کرتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، اور اس کو بعض شدید دشمنوں نے بھی کڑوا گھونٹ کر کے تسلیم کیا ہے کہ یہ اصول ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن اپنے زمانے کی تاریخ پر جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ ضرور ویسا ہی ہوا ہوگا، ورنہ مسلمان مرتد ہو جاتے اور دشمن اٹھ کھڑے ہوتے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ تو نہیں ہوا۔ تو وہ جو معجزہ شق القمر کا،
اس میں نہ صرف یہ بیان کرتا ہے کہ ایسا ہوا، بلکہ یہ فرماتا ہے قرآن کریم کہ دوسرے لوگ اس بات کے اس رنگ میں گواہ ہیں کہ انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ سحر مستمر کہا ہے۔ کہ یہ تو ایک ویسا ہی جادو ہے جو پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، ایک جاری سلسلہ ہے، اشارتاً بھی اس کے انکار کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے یہ جو ایک بحث ہے بڑی اہم ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے حوالے کا، لیکن مجبوری ہے، اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ کوئی ہندو سورس کا حوالہ نکالیں۔ ایک اور بات جو اٹھائی گئی ہے، لفظ سیگان ہے یا ساگاں ہے، مجھے یاد نہیں میں نے کیا ادا کیا تھا۔ اگر تو امریکن پروننسیشن بن گیا ہے یہ، تو یہ سیگان ہی ہوگا، اور اگر فرینچ جو اصل نام ہے فرینچ، اس کو ابھی تک بحال رکھا گیا ہے تو اس لیے اس کو ساگاں بنے گا۔ SAGAN میں این پروناؤنس نہیں ہوتا فرینچ میں، اور این کی بجائے غنہ بعض دفعہ ادا کیا جاتا ہے، تو ساگاں۔ اور لمبے ساگاں جو SA ہے وہ زیادہ اونچا آ نہیں کرتے انگریزی کی طرح، ساگاں ہلکا نسبتاً زبر اور الف کے درمیان پروننسیشن کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ انگریزی میں جا کے انگلشائز ہو چکا ہو تو پھر اس کا پروننسیشن سیگان ہی ہوگا۔ منیر صاحب نے اس کو سیگان لکھا ہے، تو سب کچھ لکھا ہے مگر مطلب کی بات نہیں کی کہ کشتی پہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ ریسرچ جو ہے وہ میری دلچسپی کا موجب ہے۔ ہاں، ایک کبابیس سے حوالہ آیا ہے جس میں تاریخی بحث ایک کتاب سے اٹھائی ہے ڈاکٹر حسین مونس کی، جو قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں وہ جو واقعہ ہے غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تاریخیں دی ہیں وہ ہرقل روم پر تخت نشین ہوا ہے 610 میں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سال تھا۔ اسی سال ہرقل روم کے تخت پر وہ تخت نشین ہوا، اور پھر شام فارسی اور شام اور مصر کی فارسی افواج شام اور مصر کی حدود پار کر گئیں، اور 613 میں بمقام انطاکیہ پہلی بار رومیوں کو شکست ہوئی ہے۔ تو یہ 3 سال بعد 3 سال نبوی بنتا ہے۔ اگر اس کو یہ عیسوی ہے، اگر اس کو ہجری میں بھی ڈالا جائے تو تھوڑا سا فرق پڑے گا، 1 مہینے کے قریب، اس سے زیادہ نہیں پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ 9 سال کے اندر اگر واپسی ہے اس تاریخ سے تو پھر یہ ہجرت مکہ سے پہلے واپسی ہو، اس کا غلبہ دوبارہ روم کا غلبہ اپنے دشمن ایران پر ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جب سوال اٹھتا ہے تو اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقت میں اس آیت کا نزول کب ہوا ہے، اور چونکہ شرطیں ورتیں جو بدھی گئی ہیں وہ اس آیت کے نزول کے بعد ہوئی ہیں، اس لیے شکست کے بجائے قرآن کریم کا یہ منشا ہو سکتا ہے کہ اب جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، بہت مشرک بغلیں بجا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آج اس آیت کے نزول سے لے کر 9 سال کے اندر یہ واقعہ ہوگا۔ اگر یہ ہو تو شکست کا سال اہمیت نہیں رکھے گا بلکہ نزول کا سال اہمیت رکھے گا، اس لیے اس پہلو سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ان کے نزدیک اس کتاب کے حوالے سے فتح کا تعلق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 622 میں فارسیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی، یعنی 610 سے 22 تک 12 سال تک گویا کہ وہ انہوں نے دفاعی کارروائی مؤثر نہیں کی روم نے۔ اگر یہ تاریخ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً پھر قرآن
میں آیت نزول کے وقت سے ہی ہمیں بضع سنین کا آغاز کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی جوابی کارروائی 12 سال بعد ہوئی ہے، اس لیے شکست سے وہ سرا باندھا نہیں جا سکتا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ 622 میں جو ہجری کا سال تھا اس میں اس نے کارروائی شروع کی ہے، اور 627 میں نینوے کے مقام پر فارسیوں کو شکست فاش دی ہے۔ 627 ہجری جو ہے یہ غزوہ خندق کا سال بنتا ہے۔ تو جو بدر والا واقعہ ہے اس سے ایک سال پہلے، یعنی جب ہجرت ہو رہی تھی اس وقت جوابی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ بدر کا واقعہ 2 ہجری کے آغاز میں ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بعید نہیں کہ اس وقت کوئی بڑی فتح ان کو رومیوں کو نصیب ہوئی ہو، جو بالآخر فارسیوں کی آخری شکست پر جنگ احزاب کے وقت منتج ہوئی ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر بدر کا لکھا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا، اور حضرت مسلم موعود نے تو یقینی طور پر بدر کا لکھا ہے، تو مجھے بعد میں حوالہ ملا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یقینی طور پر بدر کے سال ہی کو وہ فتح کا سال قرار دیا ہے۔ تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بدر کے سال سے ایک سال پہلے رومیوں کی جوابی کارروائی شروع ہو چکی تھی، اور اس وقت بدر تک ان کی کسی بڑی کامیابی کا بھاری امکان ہے، کیونکہ وہی جو مہم تھی جوابی کارروائی کی وہی بالآخر مکمل فتح پر منتج ہوئی ہے۔ تو یہ عرصہ ہے جس کے اندر وہ فتح ہوئی ہے، اور یہ عرصہ 3 اور 9 سال کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ اس سے کھینچ کر 9 سال پہلے لے جائیں تو وہ آیت یہ بتائے گی کہ 3 سال تک تو بہرحال کچھ نہیں ہوگا۔ 3 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ رومی سنبھل سکے۔ معلوم ہوتا ہے بڑی بھاری شکست ہوئی ہے ان کو۔ 3 سال کے بعد وہ تیاری شروع کریں گے غالباً، اور اس تیاری کے نتیجے میں بقیہ 6 سال کے عرصے کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نمایاں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی واپسی کا سوال شروع ہوگا۔ تو یہ عمومی مضمون جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے، اس پہ مزید تحقیق انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ایک راجہ نذیر احمد صاحب نے 2 تحفے بھجوائے ہیں۔ ایک فرعون کے متعلق ان کا اپنا تبصرہ کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کے نزدیک تو یقینی طور پر مسئلہ حل ہو گیا ہے، کوئی بقیہ گنجائش نہیں رہی۔ ایک یہ تحفہ ہے، دوسرا ہے 2 کیوریٹو سمیل پرس ارسال ہے، جو انہوں نے کیوریٹو پرس سسٹم نکالا ہے۔ یہ انہوں نے اس تجربے کی بنا پر کہ لاش بعض دفعہ 6 گھنٹے بعد بھی دریافت ہو تو وہ صاف بچ جاتی ہے، یہ کہا ہے کہ تو صاف بات ہے کہ فرعون غرق ہو گیا ہوگا، اس کو نکال لیا ہوگا اور اس کی ممی اسی وقت انہوں نے کر دی، اس لیے یہ کہنا کہ مچھلیاں کھا گئی ہوں یا دیر کے بعد دریافت ہوئی ہو لاش، یہ بعید از قیاس بات ہے۔ باقی رہا کہ اس کی ممی پھر بنی، وہ کس عمر میں تھا، کون سا فرعون ہے، تو اس کے متعلق کہتے ہیں وہ تو غتر بود کر گئے ہیں، وہ لوگ مصری جو ہیں وہ اس میں چلاکی کر گئے ہیں کوئی، اس لیے کسی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک ہے اور ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ مستند تواریخ جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے محض یہ کہنا کہ 6 گھنٹے میں لاش دریافت ہو جائے تو وہ بغیر کسی نشان کے ممیفائی ہو سکتی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ 6 گھنٹے کیا 12 گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے لاش بغیر نقصان کے۔ میں نے خود ایک لاش نکالی تھی دریائے چناب میں ڈوبی ہوئی، وہ 12 گھنٹے سے بھی زائد وہ تھی، لیکن جب اس کو نکالا گیا تو بالکل تازہ لاش تھی۔ ایک ہمارے احمدی فوجی تھے جو رخصت پہ آئے ہوئے تھے، وہ تیرنے گئے، وہاں چوٹ لگی ہے گھٹنے پر چٹان سے لگ کر، تو اس کے صدمے سے وہیں بے ہوش ہوئے ہیں اور نیچے گر گئے۔ جب میں نے ان کو تلاش کیا غوطہ لگا کے تو وہ لگتا تھا آدمی صحت مند زندہ بیٹھا ہوا ہے،
تو ان کی بغل میں ہاتھ ڈال کے پھر میں ان کو باہر نکال لایا، حالانکہ پہلے اس سے کافی غوطہ غور بیچارے کوشش کر چکے تھے لیکن نہیں نکال سکے تھے۔ مجھے جو خدا کے فضل سے کامیابی ہوئی اس کی وجہ ہے کہ بچپن میں جب قادیان میں تالاب بنا تھا تو ہم پیسہ پھینک کر اندازہ لگا کے کہ کہاں ہوگا مقابلہ کیا کرتے تھے، غوطے مار کے کہ کون پہلے پہنچے۔ تو وہ چونکہ ہلتا ہوا جاتا ہے اس لیے لوگ اندازاً ادھر ادھر ڈھونڈا کرتے تھے، اور میں عین اس کی سیدھ میں اس کے نیچے اندازہ لگا کے غوطہ وہاں مارتا تھا، اور اللہ ماشاءاللہ سیدھا پیسے پہ ہاتھ پڑتا تھا، لہراتا ہوا وہی گرتا تھا جہاں ڈوبا ہے۔ تو بڑا لوگ حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کس طرح نکال لیتا ہے۔ وہ جو تھے غوطہ خور ماہرین، وہ اس کی لاش کو اس خیال سے کہ یہ لہروں نے آگے پہنچا دیا ہوگا، تھوڑا سا ہٹ کے تلاش کر رہے تھے، اور میں نے ان سے تحقیق کر کے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں ڈوبا تھا، کسی کوئی گواہ ایسا جس نے دیکھا ہو کہ یہاں تھا وہ؟ تو انہوں نے جگہ بتائی، میں نے وہی پرانا ٹرک استعمال کیا، سیدھا گیا اور سیدھا ان کی لاش کے اوپر پہنچ گیا، اور وہاں سے اس کو بغل میں لے کے تو وہ باہر نکال لیا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ تو یہ اس کا پھر تو بحث ہی نہیں ہے کہ 6 گھنٹے یا 12 یا 24 گھنٹے میں بھی صحت مند حالت میں، صحت مند تو نہ سی لیکن صاف ستھری حالت میں لاش دریافت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس سے جلدی ہو گئی ہو، کیونکہ راؤٹ کے دوران جو ڈوبتے ہوئے کے ارد گرد محافظ ہیں ان کا فوراً کوشش کرنا ایک زیادہ طبی امر ہے، اور اس وقت وہ ساکن وہ جگہ نہیں ہے، لہریں ہیں، اس کو جوار بھاٹا جو ہے وہ دھکیل کے کہیں دوسری طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے جو لاش کے زخمی اور مچھلیوں کے کھائے جانے کا تعلق ہے وہ اس سیناریو میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس راؤٹ کے بعد وہ سارے پھر غرق ہو گئے ہوں تو اس کے بعد پھر اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں رہتا، فوری نکالنے کا۔ پھر ایک بڑی جدوجہد ہوگی، اس میں بے شمار مردے ہوں گے، اس میں سے فرعون کو پہچاننا اور نکالنا یہ بہت زیادہ وقت چاہتا ہے، لیکن یہ بحث بھی محض یہ بحث کافی نہیں ہے۔ فرض کرتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد بھی وہ مل گیا، اور درست ہے کہ اس کو ممی ہوگی اور وہ ٹھیک مل جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے پہلے بھی تو ہو سکتا ہے، اور وہ امکان پھر اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے امکانات کی بحث پہ پڑھ کر یہ کہنا کہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ درست طریق نہیں ہے۔ لازماً تحقیق ہونی ہوگی، کیا ایسے فرعون کی کوئی لاش ملی ہے جو ممیفائی ہوا ہو اور تاریخ کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون کہلا سکتا ہو؟ یہ ہے اہم بات۔ اگر رامسیس سیکنڈ ہے تو اس کی جو لاش غرق ہوئی ملی وہ 95 سال کی لاش ہونی چاہیے، اور 95 سال کا بڈھا فرعون وہ اس کے پیروی کرتا ہوا پہنچا ہو اور پھر وہاں غرق ہوا ہو، یہ بڑی بعید از قیاس بات ہے۔ اور جو بعد کا فرعون ہے اس میں اور اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ اگر پہلے پیدا ہوئے تھے تو اس 95 سال تک وہ ایکسوڈس سے منتظر رہا ہے، یعنی پہلے پیدا ہوئے، اگر 10 سال بھی پہلے پیدا ہوئے ہوں پچھلے فرعون میں، اول تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جوان موسیٰ جس نے پہلی ہجرت کی تھی وہ 10 سال کے اندر جوان ہو کر مکے مار کے ہجرت نہیں کر سکتا، اور جاتے شادی بھی ہو جائے اس کی۔ وہیں بیٹھے ہوئے جب دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس 10 سالہ بچے کو فوراً انہوں نے داماد کے طور پر بھی قبول کر لیا۔ یہ ساری باتیں قرین قیاس نہیں ہیں، لیکن اگر 10 سال بھی عمر مانی جائے تو جس وقت یہ فرعون جو کہتے ہیں ڈوبا ہوا دستیاب ہو گیا ہوگا، جو فرعون جو ریمیسس یہ دریافت ہوا ہے، تو 95 سال وہ بھی جمع کر لیں، تو
حضرت موسیٰ کی عمر 110 سال بنی اس وقت، نہ 105 سال جب ہجرت ہوئی ہے، اور 105 سال کی عمر کے بعد 40 سال انہوں نے ویسے ہی بیچاروں نے صحرا نوردی کی، تو 145 سال ہو گئے، پھر 40 سال وہ قوم کے ظلم کے نتیجے میں مزید صحرا نوردی کرنی پڑی اور ہجرت ہی کی حالت میں وفات پائی، تو 185 سال عمر بن جاتی ہے۔ یہ جو تاریخی روایات ہیں، بائبل کی روایات، جو واقعات جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے اس سے بالکل مخالف ہے۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو موسیٰ فرعون سے مقابلہ کر رہا ہے وہ حضرت ہارون کے ساتھ واپس لوٹا ہے، جوان رانا ہے، مضبوط ہے، اور مقابلے کے بعد جب بھی اس کے غرقابی کا واقعہ ہوا ہے وہ رمیسس کے 95 سالہ بڈھے فرعون کے ساتھ مطابقت دکھا سکتا ہے، ناممکن ہے۔ تو ہو سکنا اور بات ہے، ہوا کیا ہے بالکل اور بات ہے۔ اس پہلو سے تحقیق لازماً ہونی چاہیے اور ہم تو یہاں جاری رکھیں گے۔ دوسرے احمدی مخلصین جو تحقیق کا جذبہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، کتابوں تک رسائی ہے، ان کو بھی میں درخواست کروں گا کہ فرعون کے مضمون پر بہت گہری تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے، ایک بہت بڑا عظیم معجزہ ہے جس کو بعض توہمات مبہم بنا سکتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے قرآن کریم کی غلامی کا حق ادا کریں، تمام ابہامات کو دور کریں اور قطعی شواہد کے ساتھ، جسے صرف خوش خیال لوگ ہی قبول نہ کریں بلکہ مخالف بھی قبول کرنے پر مجبور ہوں، ان شواہد کے ساتھ قرآن کی تائید کریں، تب ہمیں تسکین قلب نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ ڈاکٹر امت اللطیف کا یہ بیان کافی نہیں کہ لاش 6 گھنٹے کے بعد بھی مل جائے تو وہ بغیر مچھلی کھائے ہوئے زخموں کے مل سکتی ہے، یہ تو مبحث ہی نہیں ہے، مل سکتی ہے۔ اور اس روایت کے اوپر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بند ہو گئی سب جستجو، مسئلہ حل ہو گیا، درست بات نہیں ہے۔ ایک مرزا مشتاق احمد صاحب سرہندی نے بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جو معجزات کا رنگ رکھتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء سے یا ایک اور دوست نے لکھا ہے بعض دوسرے بزرگوں سے جو بہت بعد تک صحابہ وغیرہ یا غیر صحابہ بھی زندہ رہے، ان کے ساتھ اللہ کے تعلق کا ثبوت ہیں، اور بعض باتیں اعجازی رنگ رکھتی ہیں۔ یہ درست ہے، مگر ہر اس بات کو جو اعجازی رنگ رکھتی ہو اور تاریخ احمدیت میں ہزارہا شواہد کے طور پر پھیلی ہو، اسے درس میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہ یہ بات دوسروں کے لیے کوئی ثبوت بنے گی۔ یہ مضمون ہی وہ ہے جس کو شروع سے ہی قرآن اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ ذاتی امور کے جو معجزات ہیں، خواہ کتنے ہی بڑے دکھائی دیں، یہ ازدیاد ایمان کا موجب تو ہیں، لیکن غیروں کے سامنے مقابلے کے طور پر پیش نہیں کیے جاتے۔ اور اس لیے قرآن کریم کے معجزات ہی وہ ہیں جو کافی ہیں، اور اس کے سوا اس بحث میں مزید معجزے داخل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کا مدعا جو ہے اس کے خلاف کوشش ہو رہی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یہ ہیں معجزے جو آفاقی نوعیت کے ساری دنیا میں بڑی شان سے ابھرتے ہیں، سائنسی معجزے جن تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی سوائے عالم الغیب خدا کے، ان میں ان معجزوں کو شامل کر لیا جائے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا اور فلاں کے اوپر یہ واقعہ ہوا، یہ تو خلط مبحث ہوگا، اور جس شان کا قرآن کا بیان ہے اس کی تائید نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ اس کے خلاف توہمات پیدا کرنے والی بات ہوگی۔ اس لیے یہ اپنا مضمون الگ ہے۔ ہم احمدیوں کے تقویت ایمان کے لیے بعض دفعہ جلسوں میں بھی یہ بیان کرتے ہیں، میں نے بھی احمدی خواتین کے بعض معجزات بیان کیے، بعض دوسروں کے بھی، وہ غیروں کے مقابل پر اعجاز نہیں ہے، بلکہ جماعت احمدیہ جو جانتی ہے کہ ہم کہنے والے بھی سچے ہیں، وہ ریکارڈ بھی سچے ہیں، ان کے تقویت ایمان کا بھی موجب بنتا ہے یہ ذکر، اور ان کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ میں تو محض اس غرض سے یہ مضامین بیان کرتا ہوں، اور ساری دنیا کو میں نے پہلے ہی ہدایت کی ہوئی ہے کہ ہر احمدی خاندان جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے نشانات ملتے ہیں،
ان کو محفوظ کرے اور ہمیں بھجوائیں، مگر وہ اس تعلق میں کام نہیں آئیں گے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی اپنی ذات میں ایک مفید کوشش ہوگی، اور ہر خاندان جو گواہ ہو جائے گا احمدیت کے حق میں، ان کی جو مجموعی شکل ہے وہ بالآخر ہو سکتا ہے بہت سے شرفاء پر اثر انداز ہو، کہ اتنے کثیر تعداد میں کل عالم پر پھیلے ہوئے جو واقعات ہیں وہ ضرور کوئی بات رکھتے ہیں اور کوئی جان رکھتے ہیں، اس حیثیت سے وہ کام آ سکتا ہے۔ مگر جو قرآن کے موضوعات ہیں وہ تو مضمون ہی الگ ہے، اس کی شان، اس کا دائرہ، اس کا زمانہ بہت دور دور تک محیط ہے۔ اس کے بعد کوئی اور بھی بات رہ گئی ہے؟ آپ ختم کر دیں جو کرنے۔ اچھا، راجہ رسول اللہ صاحب نے سید احمد صاحب بریلوی شہید سے متعلق حوالے کچھ بھجوائے ہیں، اور یہ سارے ارواح ثلاثہ المعروف حکایات اولیاء سے لیے گئے ہیں، لیکن یہ جو حکایات والے قصے ہیں یہ ان پر بنا کرنا بڑا مشکل ہے، اور وہ میں نے دیکھے ہیں بہت سے اس میں ایسے واقعات ہیں جن سے یہ استنباط بھی ہوتا ہے کہ حضرت سید احمد علی صاحب کو، سید احمد شہید کو جو بعد میں دیکھا گیا ہے، وہ ایک کشفی حالت تھی اور روحانی حالت تھی، کیونکہ وہ واقعہ جو یہ بیان کر رہے ہیں تائید میں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ساتھ کہ اس طرح سید احمد صاحب شہید نے یہ کام یوں کروا دیا اور ہم نے دیکھا تو غائب تھے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے ویسے ہی واقعات ہیں جیسے حضرت مسیح کے بعد حضرت مریم ایک ہیں جن کو اس طرح کا کشفی تجربہ ہوا تھا، اور بھی لوگوں نے کشفی طور پر مسیح کو دیکھا تھا۔ تو وہ کشفی گواہیاں الگ ہے، نوعیت کی ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک کشفی مضمون کی گواہیاں رکھتی ہیں اپنے اندر ذات میں، اور ایک ہے حقیقی گواہی، جیسا کہ وہ حضرت مسیح کا جسم سمیت آنا اور بتانا کہ میں روح نہیں ہوں اور میں انسان ہوں، اور پھر کچھ کھا لینا، زخموں کو بلا کر دکھانا کہ یہ دیکھو یہ میرا زخم ہے، یہ میرا زخم ہے، یہ ایک حقیقی گواہی ہے۔ تو یہ جو گواہیاں ہیں ان کی مزید ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ کہنا کافی تھا کہ حضرت سید احمد صاحب کی شہادت کوئی قطعی ثابت شدہ حقیقت نہیں، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں حضرت یحییٰ کے متعلق بیان کر چکا ہوں کہ کسی نبی کا قتل ہونا اگرچہ ممنوع نہیں، مگر کسی نبی کا قتل ثابت نہیں ہے۔ بس اگر حضرت یحییٰ کی شہادت بھی، حضرت سید احمد کی شہادت بھی ثابت نہ ہو تو حضرت یحییٰ سے مماثلت قائم ہو جاتی ہے، اور وہی مقصود ہے ہمارا، مماثلت ہے، مگر پھر آگے تلاش کرنا بھی تو ضروری ہے۔ پھر ہوا کیا؟ دو امکانات ہیں، یا تو یہ کہ حضرت سید احمد صاحب زخمی حالت میں ہوں اور گجروں نے ان کو وہاں سے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، کسی اور جگہ منتقل کر دیا ہو، اور واپس اس لیے نہیں آئے پھر کہ قوم نے بے وفائی کی تھی۔ یہ بات تو قطعی ثابت ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے جہاد شروع کیا ہے وہاں کے لوگوں کی نشاندہی پر سکھ فوجوں کو موقع ملا تھا کہ ان کو گھیر لیں اور شدید ہزیمت پہنچائیں۔ بس یہ جو صدمہ تھا، یہ قوم بے وفا ہے، اس کے نتیجے میں زخمی حالت میں جب بچا کے ان کو باہر لے جایا گیا تو وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ اب ان لوگوں میں اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ بعض دفعہ انبیاء بھی ایک ہجرت کر جاتے ہیں، ان میں کچھ ناراضگی کا پہلو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ذوالنون مچھلی والے جو ہیں ان کی ہجرت میں ایک صدمے کا پہلو بھی تھا، قوم کے خلاف نہیں تھا، مگر بہرحال ایک مایوسی تھی کہ قوم نے تو توبہ نہیں کی اور اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ مگر یہاں جو ان کے واقعات میں نے دیکھے ہیں، حضرت سید احمد علی نکلتا سید احمد صاحب شہید کے، پتہ نہیں شہید ہوئے بھی تھے کہ نہیں، ان کے واقعات میں یہ اندازہ ہوتا ہے آخری دنوں میں جو واقعات ہیں کہ اگر کوئی گواہی نسبتاً حقیقی نظر آئی ہے اور جن سے گفتگو ہوئی ہے تو اس نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے 3 آدمیوں کے ساتھ
سید احمد صاحب کو دیکھا 3 آدمیوں میں، اور میں نے پہچانا، اور میں زخمی تھا یا بیمار تھا، میں پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑے کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے، اب میں دوبارہ تم لوگوں میں نہیں آؤں گا۔ اور انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ 2 الگ الگ واقعات، ایک ہے تو زخمی کا واقعہ یہ ہے یا بیمار کا کہ میں نے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی، اور وہ تینوں چلتے ہوئے، روحوں کی طرح نہیں بلکہ چلتے ہوئے انسانوں کی طرح غائب ہو گئے۔ ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا اور ہے، ایک مریض کا، ایک مریض کا نہیں، وہ ایک صحت مند آدمی کا۔ اس کی روایت یہ ہے کہ میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا، ان میں سید احمد صاحب شہید کو پہچان لیا۔ وہ تینوں سفر کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جانے پر اصرار رہا کہ میں جاؤں گا اور میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، انہوں نے انکار کیا۔ تب کہتے ہیں میں نے پیروی کی، یعنی زبردستی ساتھ جانے کی کوشش کی، تو میری ٹانگیں اتنی بوجھل ہو گئیں کہ میں ان کا تعاقب نہیں کر سکا، اور اس کو میں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ایک گویا کہ علامت ظاہر ہوئی ہے کہ میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بس جو بھی گواہیاں میں نے دیکھی ہیں ان کی روایات میں، ان میں یہ 2 گواہیاں ہیں جو کچھ حقیقت کا رنگ رکھتی ہیں، مگر یہ بھی امکانات ہیں۔ بس ہو سکتا ہے حضرت سید احمد صاحب ہجرت کر کے اس پہاڑی علاقے میں چلے گئے ہوں اور پھر باقی دن وہیں گزارے ہوں، مگر پھر ہمارا فرض ہے کہ تلاش کریں۔ گجر قومیں جو ارد گرد آباد تھیں، کہاں کہاں آباد تھیں، ان میں کیا کوئی ایسی قبر ملتی ہے جو کسی بڑے بزرگ کی ہو اور اس کا آئیڈینٹی واضح نہ ہو؟ بس جہاں ہم حضرت یحییٰ کی قبر کی تلاش کر رہے ہیں، وہاں سید احمد صاحب کی قبر کی بھی تلاش جاری رہے، تو یہ دونوں ملتے جلتے ایک دوسرے سے تعلق والے مضمون ہیں۔ بس ریسرچ میں اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ جو پاکستان کے احمدی ہیں وہ سید احمد صاحب کے معاملے میں تحقیقاتی ایکسپیڈیشنز بھجوائیں ان علاقوں میں، اور مزید جستجو کریں کہ ان کا کیا امکان ہے، اگر وہ بچے ہیں تو کہاں غائب ہوئے۔ قطعی طور پر ان کا قتل ہونا اور دفن ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ تو جتنے بھی محققین ہیں، صرف اولیاء کا ذکر کرنے والے نہیں، دوسرے محققین بھی یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ جو لاش بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح اکٹھی ہوئی تھی، کسی لاش کے ساتھ کوئی سر جوڑا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا، اس لیے ضروری نہیں کہ وہ سید احمد صاحب ہی ہوں۔ یہ ہیں جو گزشتہ تبصرے ایک چند دنوں میں اکٹھے ہوئے تھے، جن کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکا تھا، جس کی وجہ سے آج کے درس میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مگر یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے درسوں کا تتمہ ہیں اور بیان کرنی اور سمجھانی ضروری تھی۔ ایک اور آپ نے اکٹھا کر دیا؟ اچھا وہ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے یا ضرور چکھے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور جہاں تک تمہارے اجروں کا تعلق ہے، تمہارے اعمال کی جزا کا تعلق ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔
فمن زحزح عن النار، پس جو شخص آگ سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو محض متاع الغرور ہے، ایک دھوکے اور وہم کی دنیا ہے جو سرسری سی چیز ہے، اس میں کوئی ٹھوس سبسٹینشل ایسی بات نہیں ہے کہ تم اس کو اہمیت دو۔ یہ ایسی زندگی ہے جو دھوکوں سے بھری پڑی ہے، طرح طرح کے دھوکے اس زندگی کے ساتھ شامل ہیں، تو ان کو اہمیت نہ دو، بلکہ جو اصل حقیقت ہے کہ تم واپس خدا کی طرف لوٹ کے جاؤ گے اس کو اہمیت دو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ یہ مضمون ہے جو ترجمے میں آتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک لفظ اس سے پہلے میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے، وہ جو اس پر گفتگو تو ہو چکی ہے، مگر لفظ زبر کی میں نے بات کی تھی کہ یہ تحقیق طلب معاملہ ہے کہ زبور اور زبور اور ان میں واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے، اس کے متعلق مجھے پوری طرح واضح نہیں تھی بات، اور میں نے کہا تھا کہ زبور جو ہے کتاب وہ تو 5 کتب پر مشتمل ہے، تو اس پر مختلف علماء نے جو تبصرے بھیجے ہیں ان سے یہ بات نکلتی ہے کہ لفظ زبور تو واحد ہی ہے، لیکن جب زبور پڑھا جائے تو یہ جمع بن جاتی ہے۔ بس قرآن کریم نے جو لفظ زبور لکھا ہے یہ زبور کی جمع زبور ہے، اور مفردات نے اسی کی تائید کی ہے۔ اور جہاں تک زبور کتاب جو اردو میں لکھی ہمیں بائبل ملتی ہے اس میں زبور لکھا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کتاب کا نام زبور ہے، اور کتاب کے لحاظ سے اگرچہ 5 حصے ہیں مگر یوں بیان سمجھ لیں کہ ایک ہی کتاب ہے، گویا کہ وہ 5 حصوں میں، اس لیے ہر ایک کے اوپر زبور لکھا جاتا ہے، فی کتاب زبور۔ لیکن قرآن کریم نے زبور جو پڑھا ہے لکھا ہے پیش زے کی پیش سے، یہ جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور بھی ہے کچھ کے علاوہ بات قابل ذکر؟ ہاں، وہ تو زبر تو الگ چیز ہے، وہ بھی ایک جمع ہے۔ منجد نے بھی زبور کو ایک یعنی بمعنی کتاب پیش کیا ہے اور جمع زبور بیان کی ہے، اور قرآن کریم نے جمع ہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب یہ دوسری آیت کے متعلق اب میں آپ کے سامنے پہلے حل لغات کے لحاظ سے بحث کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 186۔ سب سے پہلے تو نفس کی بحث اٹھائی گئی ہے، تاج العروس میں بھی ہے اور دوسری بہت سی لغت کتابوں میں۔ زیادہ تر اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ یہ نفس کیا چیز ہے، کیا روح ہی کا دوسرا نام نفس ہے یا کچھ اور ہے، اور نفس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے جو مختلف معنی تاج العروس نے بیان کیے ہیں، اس نے الروح بھی لکھا ہے، اس کو الدم بھی لکھا ہے، الجسد بھی لکھا ہے، والحقیقت بھی لکھا ہے، عین الشیء، یعنی دراصل جو چیز ہو اندرونی طور پر اس کا تشخص ہو، جس چیز کا اس تشخص کو نفس کہتے ہیں۔ والعظمت ہو والہمت ہو، یعنی جو نفس انسان وہ ہے جو صاحب عظمت ہو، ہمت والا ہو۔ العزت کو بھی نفس کہا گیا ہے، غیب کو بھی اور العقوبت کو بھی۔ والارادت ہو والانفت ہو، روح، خون، جسم، حقیقت، اصل، عظمت، ہمت، عزت، غیب، سزا، ارادہ، انانیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں حتف انف ہی میں جو ہے نا سانس کا نکالنا، یہ انف سے اصل میں انا مراد لی گئی ہے۔ تو ایک شخص کی انانیت، اس کی اندرونی میں جو ہے اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے۔ پھر لغات کی تو بڑی لمبی بحثیں ہیں،
خلاصہ تو یہی ہے، حضرت امام راغب کو ذرا زیادہ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَالتَّنَفُّسُ النَّهَارِ عِبَارَةٌ عَنْ تَوَسُّعِهِ، کہتے ہیں تنفس نہار کا بھی لفظ ذکر ملتا ہے، ایک تو روح تو نہیں مگر جاندار چیزوں کے متعلق نفس کا استعمال تو کم و بیش انہی معنوں میں ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت امام راغب یہ مزید بات کہتے ہیں کہ بے جان چیزوں میں بھی ہمیں تنفس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح گواہ ہے جب وہ تنفس لے، تو کہتے ہیں اس سے مراد غالباً اس کا پھیل جانا ہے۔ تو میرے ذہن میں تو اذا تنفسا کا معنی یہ آتا ہے کہ جب وہ حرکت میں آ جائے، جب اس میں ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں۔ تنفس کے بغیر ایک بے جان سی چیز پڑی ہوتی ہے، صبح جب ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت خاموشی کا ایک عالم ہوتا ہے، دنیا جاگتی نہیں ابھی، تو صبح جب جاگ اٹھے اور سانس لینے لگے کا مطلب ہے کہ دن کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں۔ تو تنفس کا جس طرح ایک نیم مردہ سے تعلق ہے، وہی منظر قرآن کریم نے صبح کا کھینچا ہے کہ سوئی ہی صبح جاگ اٹھتی ہے اور ایکٹیویٹیز بڑی کثرت سے شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بحث جو مفسرین نے اٹھائی ہے وہ ذائقۃ الموت سے متعلق اور متاع الغرور سے متعلق ہے۔ اس میں میں جو اہم اس کی باتیں ہیں ان کا میں خلاصہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو نفس کی بحث میں ہے مثال اخرجوا انفسکم، مراد یہ ہے کہ جان، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ سے مراد یہ ہے اپنے اندر زندگی کے آخری حصے میں جو تم باتیں، اپنے شعور کے آخری حصے میں جو باتیں چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو نفس شعور کی آخری کیفیت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا حوالہ دیا گیا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ تو یہاں اللہ کا نفس کسی دنیاوی جاندار چیز سے مشابہ قرار نہیں دیا گیا، بل لفظ کا وہی معنی ہے کہ آخری شعور کی کیفیت جو ہر موجود ذی شعور چیز میں ہوتی ہی ہے، خواہ وہ کسی قسم کی نوعیت کا ذی شعور ہو، اس کا شعور کی آخری حالت کو نفس کہا گیا ہے، اندرونی حالت کو۔ تو اللہ کا شعور کے بغیر تو خدا تعالیٰ ہے ہی کچھ نہیں، شعور ہی تو ہے اصل میں، تو اس لیے نفس سے مراد وہاں اللہ کا شعور ہے۔ پھر آگے ہے منافست وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، جو تنفسہ دراصل اسی سے نکلا ہے، جو والصبح اذا تنفسہ، وہاں سانس لینے کو کہا جاتا ہے تنفس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب یمن سے آپ نے خوشبودار ہوا کا ذکر فرمایا تو یہی لفظ نفس استعمال فرمایا۔ روایت ہے کہ لا اجد نفس ربکم من قبل الیمن، میں یمن کی جانب سے اپنے رب کا سانس محسوس کر رہا ہوں، اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ تو یہاں نفس سے مراد اللہ کے رب کی رضا ہے، یا ایسے شخص کا سانس ہے جس کا ہر سانس رضا باری تعالیٰ کے مطابق چلتا ہے۔ بہرحال ایک معنوی استعمال ہے جو لفظی طور پر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، لفظی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ لا تسبوا الریح فانها من نفس الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس الرحمن،
تم ہواؤں کو گالیاں نہ دیا کرو. ہوائیں چلتی ہیں، یہ بڑی گندی ہوا نکلی، اس نے یہ تباہ مچا دی. فرمایا وہ اللہ کا سانس ہے. مراد یہ نہیں کہ خدا کو انسانوں کی طرح جانوروں کی طرح سانس لیتا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ نظام جو ہوا کا ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بالارادہ ایک لازمی طور پر تم لوگوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے چلایا گیا ہے. اس لیے کبھی یہ ہوائیں تمہیں تکلیف بھی پہنچا سکتی ہیں، کبھی ان میں تم سختی بھی دیکھتے ہو، گرمی کی شدت بھی پاتے ہو، لیکن تمہیں ہرگز ان ہواؤں کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر کے تابع چلتی ہیں. اس لیے جس مالک نے بھیجی ہیں اس کی خاطر، اس کی عظمت کی خاطر تم اس کے بھیجے ہوں کی بھی عزت افزائی کرو اور ان سے بدتمیزی سے پیش نہ ہو. زمانے کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ زمانے کو گالیاں نہ دو، کیونکہ یہ دراصل خدا کی تقدیر کو گالیاں دینے والی بات ہے. تو اس قسم کے جاہلانہ رواج جو صرف عربوں میں نہیں ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک نظر وہاں تک بھی پہنچی ہے اور ہمیں اعلیٰ اخلاق سکھائے ہیں اس معاملے میں، اور بیہودہ لغو باتوں سے پرہیز کی تلقین فرمائی ہے جو بعض دفعہ حقیقت میں گستاخی بن جاتی ہیں، جو بعض انسان کو اور گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے. کیونکہ وہ لوگ جو زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، جو ہواؤں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دراصل خدا تعالیٰ کی تقدیر سے منحرف ہونے لگتے ہیں. پھر ان میں صبر نہیں رہتا اور دعا کے مضمون سے غافل ہو جاتے ہیں، خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مزاج کھو بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات گناہ کبیرہ پر منتج ہو سکتی ہے، بڑی بڑی غفلتوں کی حالتیں پیدا کر سکتی ہے. اب نفاس کی بحث بھی چھیڑ دی گئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں تازہ بچہ جس کو نا وہ تازہ بچہ، اس کو صبی منفوس کہتے ہیں. کہ یہ بچہ بھی بعض ہمارے کہتے ہیں بڑا پیارا تازہ بچہ دیکھا ہم نے. تازہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کا سانس بند ہوا ہوتا ہے، پھر وہ جاری ہوتا ہے. تو اس جوڑ پر جب وہ آیا ہی ہے اس کو صبی منفوس کہتے ہیں. پھر ذائقہ کی بحث اٹھائی گئی ہے، ذوق کیا چیز ہے، وجود الطعم، کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا گیا. یہ بحث مفسرین نے اٹھائی ہے کہ موت کو چکھ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ ذائقہ ذوق تو کہتے ہیں کسی چیز کو تھوڑا سا چکھنا اور کھانا نہ، تو ذائقۃ الموت سے کیا مراد ہے؟ یہ مضمون دراصل حل ہوتا ہے جب ذوق کا لفظ ہم قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی پڑھتے ہیں، ذق انک انت العزیز الکریم. عذاب چکھتے وقت اللہ فرماتا ہے اس کو چکھ، اور دوسری اور آیات میں بھی عذاب کے ساتھ لفظ چکھنا استعمال ہوا ہے. اس میں ایک گہری نفسیاتی حکمت کی طرف اشارہ ہے. وہ چیزیں جو سخت ناپسندیدہ ہوں ان کو انسان کھا ہی نہیں سکتا یا پی ہی نہیں سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ چکھ سکتا ہے اور شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے. پھر اب گرم چائے غلطی سے آپ ٹھنڈی سمجھ کر گھونٹ بھرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو ذوق کا مضمون سمجھ آئے گا کہ چکھنا کیوں استعمال ہوا ہے. تو موت کو بھی انسان چکھتے چکھتے ہی پھر آخر اسے قبول کرتا ہے. تو ذوق کا جو لفظ ہے بہت ہی پیارا اور انسانی فطرت پر روشنی ڈالنے والا ہے کہ بری چیزوں کو یہ ایک دم ہڑپ نہیں کر سکتا، کچھ آہستہ آہستہ اس کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، بالآخر تو مرنا ہی ہے. یہ مراد نہیں کہ چکھ کر چھوڑ دے گا موت کو. اس کی مثالیں جو ہیں قرآن کریم میں، لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، یہ بھی ایک مذاق ہے. ذق انک انت العزیز الکریم بھی ایک مثال ہے. توفی کی بحث اٹھائی گئی ہے. پھر توفی کیا چیز ہے، اور یہ چونکہ ہماری احمدیہ علم کلام سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے بحث، اس کو میں بعد میں پھر الگ چھیڑوں گا.
اور زوزہ کی جو بحث اٹھائی ہے وہ یہ ہے الزحزح البعد، کسی چیز سے دوری اختیار کرنے کو زحزح کہتے ہیں۔ ایک شخص کسی سے پیچھے ہٹ گیا یا دور ہو گیا، اور یہ صرف لازم میں نہیں بلکہ متعدی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کسی کو دھکیل کر ایک طرف کر دیا یا کھینچ لیا، کسی چیز سے ہٹا لیا۔ بس یہ سارے مضامین ہیں جو لفظ زوزہ میں زحزح کے مختلف استعمالات میں شامل ہیں۔ اس کی مثالیں دی گئی ہیں، زحزحہ عنہ فتزحزح اے بعدہ فتبعدہ، یعنی اس نے اسے کسی چیز سے دور کیا اور وہ ہٹ گیا پیچھے۔ وَمِنْهُ دَخَلْتُ عَلَى فُلَانٍ فَتَزَحْزَحَ لِي عَنْ مَجْلِسِهِ اے تناحا، میں فلاں کے پاس گیا تو میرے لیے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک طرف ہو گیا۔ زحزح فلان عن مکان ازالہ، اس نے فلاں کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ بس متعدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرف لازم کے معنوں میں نہیں، اس کسی کو اس جگہ سے ہٹا کر ایک طرف کر دینا۔ زح الشیء یزحہ زحن، جذبہ، کھینچنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہ کھینچنا محبت سے اپنی طرف لگانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی بری چیز سے کھینچ کر دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ بعدہ منہ دفع ہو، کسی چیز سے تکلیف دہ نقصان دہ چیز سے ہٹا کر ایک طرف کر دیا یا کھینچ کر اس کو اس سے الگ کر دیا، بس وہ دور ہو گیا، اس سے اس کو دور کر دیا۔ لفظی جو اردو میں یہ ترجمہ بنے گا اس کا۔ بعض کہتے ہیں اصل اس کا زحا یزیو ہے، جس کا مطلب ہے تاخرہ، زحا کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والا، پیچھے رہ گیا۔ اور پیچھے سے تیزی سے دھکیلنے کے لیے بھی ذوق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لسان العرب نے گواہی دی ہے۔ زوزہ عن النار، پیچھے ہٹا لیا گیا اس کو، آگ سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وما ہوا بمزحزحہ من النار ان یعمر، انسان خواہ کتنی بھی عمر پا جائے، اس کا عمر پانا اس کو آگ سے ہٹا نہیں سکے گا، وہ آگ کی طرف بڑھے گا، بہرحال اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا۔ کنارہ کرنا بھی پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یہ مفردات راغب نے بھی دیا ہوا ہے۔ اقرب الموارد میں بھی یہ بحث ہے۔ اس کے علاوہ متاع کی بحث شروع ہو گئی ہے۔ متاع منفعت کی چیز کو کہتے ہیں، فائدہ مند چیز کو، تھوڑا سا اس میں کچھ مزہ بھی پایا جاتا ہو، ضرورت زندگی کی ضرورت کی اشیاء کو بھی متاع کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے ایک ترجمہ کیا ہے المتاع کل ما ينتفع به من الحوائج، ہر وہ چیز جس سے انسانی ضرورتوں میں مثلا طعام اور دوسری چیزیں، روزمرہ کی زندگی کی ضروریات، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، اس کو متاع کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لغت کی کتابوں نے لکھا ہے کل ما ينتفع به من عروض الدنیا، جو کچھ بھی دنیا کی چیزیں ہیں جن سے بھی کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، ان فائدہ مند چیزوں کو میں نے کہا جاتا ہے متاع کثیرہا و قلیلہا، خواہ وہ زیادہ ہو خواہ وہ تھوڑی ہو۔ سوى الفضة والذهب، لیکن چاندی اور سونے کو متاع نہیں کہا جاتا، یعنی وہ ایک اپنی ذات میں ایک دولت رکھتی ہے، اگرچہ فائدہ مند تو ہے لیکن ایسا فائدہ نہیں کہ جس کو انسان اپنی زندگی کی حوائج میں استعمال کر سکتا ہو۔ اب وہ دولت کا مضمون اور ہے، کرنسی متاع میں نہیں آئے گی، اور چاندی اور سونا چونکہ کرنسی کا معنی رکھتے ہیں، ایسی چیز نہیں جس کو انسان کھا کے زندہ ہو سکے،
جب بھوک ہو، پیاس ہو، کپڑے کی احتیاج ہو، موسموں سے بچنا ہو، تو چاندی سونا تو کام نہیں آتے براہ راست. وہ جو چیز کام آتی ہے اس کو متاع کہتے ہیں. اور غرور، غرہ یغرہ، اس کسی کو فریب دیا، بے بنیاد امیدیں دلائیں. اور مغرور اس شخص کو کہتے ہیں. ایک اور بھی دلچسپ بات ہے کہ مغرور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی عورت سے یہ سمجھ کر شادی کر لے کہ وہ آزاد ہے لیکن نکلے لونڈی. اتنا باریک دھوکے کو بھی ایک الگ مضمون کی صورت میں تفاسیر نے پیش کیا ہے لغت کی کتب نے. اور غرور جب کہا جاتا ہے تو مراد شیطان ہے، کیونکہ جو چیزیں انسان کو فریب میں مبتلا کرتی ہیں شیطان ان میں سب سے زیادہ خبیث ہے. اور دنیا میں ہر فریب کے پیچھے شیطانی عمل کار فرما ہوتا ہے. اس لیے مجسم دھوکہ شیطان ہے، اور الغرور کا لفظ قرآن کریم میں شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے. ویری ڈسیٹفل، لین کہتا ہے ویری ڈسیٹفل ایز این ایپیتھیٹ ٹو دا پریزنٹ ورلڈ، کہ دنیا کو بھی ڈسیٹفل ہی کہا گیا ہے. ان معنوں میں متاع الغرور فرمایا گیا کہ دنیا تو محض دھوکے کی چیز ہے. آئیے اب تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں. واپس کیا شروع ہی نہیں کی میرا خیال ہے. تفسیر کی بحث میں کوئی ایسی بات مجھے ملی نہیں جو میں آپ کے سامنے کسی خاص اہم نقطے کے طور پر پیش کر سکوں. زوزہ نے ناری جو لغت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں انہی کو فکروں میں دہرایا گیا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی. صرف ایک روایت، شیعہ روایت میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے ان کے متعلق کہ ایک دفعہ ایک آنے والا آیا جس کی حرکتیں تو ہم محسوس کر رہے تھے لیکن اس کو دیکھ نہیں رہے تھے. اس نے کہا اے اہل بیت تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکات ہوں. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور یقیناً تمہیں بروز قیامت پورا اجر دیا جائے گا. بلا شبہ خدا کے ہاں ہر مصیبت کا حل، ہر مرنے والے کا خلف اور ہر محرومی کا مداوع ہے. بس اللہ کے ساتھ وابستہ رہو، اسی سے آس رکھو. یقیناً ہر مصیبت جرم حرم ثواب سے ملتی، حرم ثواب سے آتی ہے اور سلامتی ہے رہے تم پر اور اللہ کی رحمت و برکات. جعفر بن محمد نے بیان فرمایا کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر دریافت کیا گیا، نے اس موقع پر دریافت فرمایا خود کہ آیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو جب پھر خود یہ جواب دیا یہ خضر علیہ السلام تھے. یہ جو آخری حصہ ہے روایت کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک فرضی بات ہے. یہ ساری روایتی فرضی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ کسی خضر کی دائمی زندگی کا قرآن کریم میں کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا کہیں. ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلا تھا، یا حضرت موسیٰ جس کے ساتھ اجازت لے کے چلے تھے، مجمع بحرین پر وہ ملا تھا. عموماً مفسرین ان کا نام حضرت خضر رکھتے ہیں. اور چشمہ حیوان سے پانی پینے والا ایک انسان جس نے آب حیات کو دریافت کر لیا اور پی کر ہمیشہ کی زندگی پا گیا، یہ تصور حضرت خضر سے وابستہ ہے. اور پانیوں کے خطرات سے نجات دینے والا بھی خضر ہی کہلاتا ہے. بس یہ سب کہانیاں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اور قرآن کریم کے اس واقعہ سے
خضر کے مضمون کو باندھنا ظلم ہے، کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک عظیم پیشگوئی ہے، اتنی حیرت انگیز شاندار پیشگوئی، اس کو ایک فرضی وجود کے ساتھ منسوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر لینا اور اس آیت کے مفہوم کو ہی مبہم کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مجمع البحرین کی طرف سے کچھ دیر آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک فتح بھی ہے، نسبتاً ایک نوجوان، مراد یہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور مجمع البحرین وہ ہے جہاں اسلام کی، یہودیت کی اور عیسویت کی حدیں اسلام سے ملتی ہیں، وہاں مچھلی کھوئی جاتی ہے۔ وہ نوجوان جو تھا کہتا ہے میری مچھلی کھوئی گئی۔ مچھلی روحانی معانی، روحانی غذا اور روحانی نعمتوں کو کہا جاتا ہے۔ بس وہ جگہ، زمانے کا وہ جوڑ جہاں عیسائیت اسلام سے ملی ہے، وہاں عیسائیت نے اپنی حقیقتوں کو کھو دیا، اسی لیے وہ فتح قصوروار دکھایا گیا گویا کہ جو عیسائیت کا مظہر ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے ہماری غذا، وہ تو نہیں نظر آ رہی۔ وہ کہتے ہیں جہاں مجمع بحرین تھا وہاں وہ گم ہوئی اور پھر وہ سمندر میں تیر کے نکل گئی۔ تو مچھلی جو کھانے کے لیے آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ کھانے والی مچھلی نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت کو جو نعمتوں اور روحانی زاد راہ کی نمائندگی کرتی ہے وہ چیز تھی۔ اور مجمع البحرین میں جو سمندر میں وہ گئی ہے وہ اسلام کا سمندر ہے، اور آئندہ سے اب وہ اسلام ہی میں ملے گی۔ اس کے بعد پھر وہاں وہ بزرگ دکھایا جاتا ہے جس کو خضر کہتے ہیں، اور اس بزرگ سے حضرت موسیٰ نے سوال کیا اور وہ نوجوان غائب ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ موسوی امت کا کنارہ آ گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ اس کی نمائندگی میں کچھ دیر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیا نبی ظاہر ہوا ہے جس نے پہلی امت کا خاتمہ کر کے ایک نئی دائمی شریعت کی بنیاد ڈالی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کشفی نظارہ ہے، اور جو واقعات وہاں بیان ہوئے ہیں ان کی تفسیر میں اگر آپ جائیں، گہری نظر سے ان کا مطالعہ کریں، تو آئندہ آنے والے ایسے واقعات ہیں جو امت محمدیہ کے ساتھ ہوں گے اور ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دنیاوی منفعتیں بھی جو موجود تھیں اور ان کی خبر نہیں ہو سکی بعض دوسری قوموں کو، ورنہ وہ کلیتاً ہتھیالت تھی، وہ دبی ہی موجود رہی ہیں اور عملاً دوسروں کے علم سے ان کو الگ رکھا گیا ہے، وہ آخر ظاہر ہوئی۔ مثلا تیل کی دولت ہے، بس دنیاوی ترجمہ بھی کرو یا روحانی ترجمہ کرو، ہر لحاظ سے وہ ایک عظیم الشان موسوی کشف ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، اور خضر وزر کوئی بات نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو اعلیٰ حکمتوں پر نظر رکھ کر اللہ کے حکم سے فیصلے کرتے ہیں، اور آپ کی امت کی تقدیر بھی گہری حکمتوں پر مبنی ہے، جس کا سرسری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اس کی کنہ کو انسان پا نہیں سکتا۔ تو خضر کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو روایتیں جہاں بھی اس قسم کی فرضی باتیں داخل ہوں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب عرفان انسان کی طرف ان کو منسوب کرنا یہ زیادتی ہے، اور اسے ہم اس طرح قبول نہیں کر سکتے۔ آگے کل نفس ذائقۃ الموت میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ پھر نفس اور ذات ایک ہی چیز بھی ہیں، اس معنی کی روح سے جمادات بھی اسم کے لفظ میں شامل ہوں گے، جس سے جمادات پر بھی موت لازم قرار پاتی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ الا من شاء اللہ کے استثناء میں داخل ہونے والوں پر موت نہ آئے گی،
مگر اس سے قبل جو عموم اس آیت میں زیر بحث آیا ہے وہ ہر ایک چیز کی موت کی دلالت کرتا ہے، نیز اہل نار اور اہل جنت کی موت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس طرح ایک جگہ موت کا عام ذکر کیا ہے، ایک جگہ خاص جو استثناء کے ساتھ ہے۔ یہ تضاد کیا ہے؟ یہ بحث چھیڑی ہے ایک مفسر نے، یہ حضرت امام راضی تفسیر کبیر راضی میں یہ بحث اٹھاتے ہیں۔ اس کو سمجھانا ضروری ہے پہلے کہ یہ بحث ہے کیا۔ کہتے ہیں تعلم ما نفسی ولا عالم ما فی نفسک، میرے نفس میں کیا ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے۔ اس میں اللہ کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت امام راضی بڑی باریک نظر سے اس آیت کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کل نفس ذائقۃ الموت میں استثناء ہی کوئی نہ ہو اور ہر نفس پر موت وارد ہو تو حضرت عیسیٰ کا حضرت احدیت کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا، خدا کو بھی نفوس میں شامل کر دیتا ہے۔ اور اس پہلو سے اعتراض وارد ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، پھر کل اگر ایک بے لا استثناء بیان ہے تو نعوذ باللہ کیا خدا تعالیٰ پر بھی موت واقع ہو جائے گی؟ یہ ہے جو بحث اٹھا رہے ہیں، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ محض پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اب پھر جواب اس کے بعد سنیں۔ پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ کیا اس میں جمادات بھی شامل ہو جائیں گی؟ یعنی وہ چیز جو ہمارے علم کے مطابق زندگی سے آری چیزیں ہیں، یعنی ان اینیمیٹس، مادہ، کہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں۔ جیسا کہ یہ جو استنباط ہے یہ بڑا ہے تو دلچسپ، مگر سمجھ نہیں آئی کہ امام راضی نے کیوں یہ اس آیت سے استنباط کیا۔ یہ آگے جا کے کھلے گا معاملہ، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ سکی، کیونکہ جو مثال دیتے ہیں وہ یہ ہیں فَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ جلوہ دکھائے گا، سور کہتے ہیں دو حالتوں میں سور پھونکا جائے گا۔ ایک آواز کے ساتھ سارے بے ہوش ہو جائیں گے اور ایک آواز کے ساتھ پھر وہ جی اٹھیں گے۔ جو پہلا سور پھونکنا ہے وہ اللہ کی تجلی کا اظہار ہے اصل میں، جیسا کہ فخر موسیٰ صیقہ، خدا کی جب تجلی ظاہر ہو ایسی جو بہت زیادہ عظیم الشان ہو تو اسے برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، اور یہ اس مضمون کی طرف اشارہ ہے دراصل۔ حضرت امام راضی کا استنباط یہ ہے اس میں، اور اشکال یہ پیدا کر کے دکھا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اس میں جمادات بھی آ جاتی ہیں۔ مجھے اس لیے تعجب ہے اس استنباط پہ کہ لفظ ما نہیں فرمایا قرآن کریم نے، من فرمایا ہے، اور من زندہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ جمادات کے لیے۔ اگر جمادات کو پیش نظر رکھا جاتا تو لفظ ما استعمال ہونا چاہیے تھا من کی بجائے، کیونکہ ما کا مطلب ہے جو بھی، اور من کا مطلب ہے جو بھی زندہ وجود۔ تو ما اور من میں یہ فرق ہے۔ اسی لیے میں یہاں رک جاتا ہوں کہ حضرت امام راضی تو بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں لغت پر، تو انہوں نے اس کو دلیل بنا کر جمادات پر کس طرح اس آیت کا اثر دیکھا ہے، یہ آگے جا کر کوئی ممکن ہے وہ مضمون کھولنے تو پتہ چل جائے۔ لیکن ایک اور اعتراض اس سے یہ اٹھایا گیا ہے الا من شاء اللہ، من شاء اللہ کے استثناء میں داخل ہونے والوں پر موت نہ آئے گی۔ یہ وہ استنباط کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے موت کی عمومیت کی بحث ہو چکی ہے۔ اس کا جواب بھی بڑا واضح ہے، یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیوں حضرت امام راضی نے اس کو اٹھایا ہے، کیونکہ یہاں صیقہ من فی السماوات میں موت کی نفی کا موت کا استثناء کا ذکر ہی نہیں اس آیت میں، بے ہوشی کے استثناء کا ذکر ہے کہ اس وقت جو غش کھا کر گریں گے ان میں سب شامل ہوں گے، اور وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے یہ الگ مضمون ہے،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैक़ा का मज़मून बयान करते हुए फरमाया कि इल्ला मन में मूसा अलैहिस्सलाम शामिल है, क्योंकि मूसा पर एक दफ़ा ये बात आ चुकी है, वो इस तजर्बे से अपनी ज़िंदगी में ही गुज़र चुके होंगे। तो जो पहला सूर फूंका जाएगा उसके बाद जो तजल्ली ज़ाहिर होगी उससे मूसा बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे सूर की दफ़ा वही लोग ज़िंदा होंगे जो पहली तजल्ली से मगलूब होकर बेहोश हुए हैं। तो हज़रत मूसा तो पहले ही ज़िंदगी में बेहोश हो चुके थे, इसलिए वो मुस्तस्ना होंगे। और जो बेहोश होने वाले हैं उनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को भी शामिल फरमाते हैं, मगर सबसे पहले जो आँख खुलती है, होश आती है, उसमें अपने आप को पेश फरमाया है या किसी और का जिक्र किया है? ये हदीस निकालना। मुझे तो ये याद है कि मूसा को तो मुस्तस्ना कर दिया और सबसे पहले होश आने वालों में रसूल ने अपना जिक्र फरमाया है, लेकिन एक शुबा पड़ता है कि किसी और का ना जिक्र किया हो, इसलिए चेक कर लें इसको, कल फिर मैं वजाहत कर दूँगा। अब जवाब सुन लें, इसमें मुमकिन है वो जो इश्काल मैंने पेश किए हैं वो भी हल हो गए हों। इस दुनिया के रहने वाले जो मुकल्लफ़ हैं वो मुराद हैं। इस आयत में जो उमूम है उससे इस दुनिया के रहने वाले जो मुकल्लफ़ हैं वो मुराद हैं, जैसा कि इस आयत के आखिर पर फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बस कहते हैं कि यहाँ मन ये अमूमियत नहीं है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान में अमूमियत नहीं, वो नहीं, मौत का है, क्या है वो, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, उसमें वो अमूमियत नहीं है। इस नफ्स में आम नफ्स नहीं है, बल्कि वही नफूस मद्देनज़र हैं जिनसे जवाब तलबी होगी, जो शरीयत के लिहाज से पाबंद बनाए जाते हैं और उसके इनकार के नतीजे में या उनसे इन्हिराफ के नतीजे में बसा बाज़ दफ़ा सज़ा भी पाते हैं। तो जिन्होंने क़यामत के दिन जवाब देने हैं, यहाँ उन्हीं नफूस का ज़िक्र है, ना कि हर नफ्स का। एक ये जवाब हज़रत इमाम राज़ी ने दिया है। कहते हैं फ़िलासफ़रों का ख़्याल है कि इस जिस्मानी ज़िंदगी पर मौत का वारिद होना लाज़मी है, क्योंकि ज़िंदगी रुतूबत गरीज़िया और हरारत गरीज़िया से कायम है। फिर हरारत गरीज़िया आहिस्ता आहिस्ता रुतूबत गरीज़िया को ख़त्म करती जाती है। जब ये रुतूबत ख़त्म हो जाती है तो हरारत गरीज़िया भी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, जिससे मौत वारिद होती है। एक इन्होंने उस ज़माने के फ़लसफ़े का बयान किया जो दिलचस्प है। वो उनका फ़लसफ़ा ये था कि ताकत जो है उसमें एक तपिश है जिससे एनर्जी हासिल होती है, और हर इंसान उस तपिश का मोहताज है, लेकिन वो तपिश जलाती भी है। उसका इलाज अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि एक गीली हरारत भी जिस्म के अंदर रखती है, ऐसी रतूबत जो नमी है, नमदार है। बस रफ्ता रफ्ता जो हरारत गरीज़िया है वो रतूबत गरीज़िया को खाती जाती है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब इंसान एनर्जी हासिल करके उसको अमल में तब्दील करता है, तो जो खुश्क आग है वो गीली आग को या गीली एनर्जी की सोर्स को रफ्ता रफ्ता खुश्क करती चली जाती है। यहाँ तक कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी रतूबतें खुश्क हो जाती हैं। वो इन मानों में ले रहे हैं इसको, और वो सूखा हुआ जिस्म, जिल्द सूख जाती है, झुर्रियाँ खुश्की के नतीजे में पैदा होती हैं, तमाम ग्लैंड्स खुश्क होने लगते हैं। यहाँ तक कि जब वो एनर्जी इस रतूबत पर गालिब आ जाती है तो उसका नाम मौत है। ये फ़लसफ़ा बयान करते हैं। और ये फ़िलासफ़र कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत इस बात पर दलील है कि इस बदन की मौत से नफूस नहीं मरते, क्योंकि चखने के फ़ेल के वाक़या होते वक्त चखने वाले फ़ाइल का बाक़ी होना ज़रूरी है। तो कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत में रूह मुराद नहीं है, क्योंकि फ़िलासफ़र जो गौर करते हैं वो कहते हैं कि बदन मरा करता है और रूह ने तो चखा है उसको। तो चखने के एक और माने फिर ये बयान करते हैं कि चखना इसलिए फरमाया गया कि रूह जो बदन में रहती थी उसने
بدن کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، گویا کہ مزہ بدن کی معرفت چکھ لیا ہے، لیکن وہ خود نہیں مرے گا۔ ایک یہ تشریح اس فلسفہ بیان سے وابستہ فرمائی گئی ہے۔ اس سے یہ دلالت نکلتی ہے کہ نفس اور بدن دو الگ الگ چیزیں ہیں، نیز بدن کی موت کی وجہ سے نفس نہیں مرتا، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ موت صرف جسمانی زندگی پر ہے، نہ کہ ارواح پر۔ مگر بعض روایت میں اس کے برعکس بھی آیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آیت کل من علیہ فان نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا ماتا اہل الارض، اہل زمین مر جائیں گے۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ملائکہ نے کہا ہم بھی مر جائیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس جگہ خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کو اس کا اجر اور ثواب مکمل طور پر۔ اس بحث سے پہلے جو یہ روایت بیان کی گئی ہے یہ محل نظر ہے، اس کو چھان بین کرنی چاہیے، اس لیے یہ درست معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں جب یہ آیت ہوئی نازل کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی مر جائیں گے۔ پہلے تو تھا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین یا سطح زمین پر ہے اس پر موت آئے گی، وہ فنا ہو جائے گی، تو فرشتوں نے کہا ہم بچ گئے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو فرشتے بھی چونکہ اپنے آپ کو نفس سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی مارے گئے۔ اور اس پر ایک بڑی دلچسپ اور بھی کہانی بنی ہوئی ہے کہ پہلے پھر فلاں فرشتے مرے تو دوسرے نے کہا چلو ہم بچ گئے، پھر ان کی باری آ گئی، پھر ان کی باری آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا اب تم کہاں جاتے ہو مار بیٹھے ہو نا سب کو، اب تمہاری باری ہے، تم بھی مر جاؤ۔ تب یہ مضمون پورا ہوا۔ حالانکہ اس آیت کا اگلا حصہ اس سارے مضمون کی نفی فرما رہا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انہی کی بحث ہو رہی ہے جن کو اجور ملنے ہیں۔ اس لیے حضرت امام راضی کا جو پہلا نقطہ تھا وہی دراصل قابل قبول ہے اور وہ معقول ترین تشریح ہے کہ یہاں ذائقۃ الموت میں ہر نفس مراد نہیں، بلکہ وہ نفس مراد ہے جو مکلف کیا جاتا ہے کسی طرز عمل کا، اور اس طرز عمل پر مکلف ہو کر اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو جزا کا مستحق ٹھہرتا ہے، اگر ناکام ہو جاتا ہے تو سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ بس اس آیت کا اگلا حصہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرشتوں کو از خود اس سے مستثنا قرار دے رہا ہے کہ ان کے تو کوئی اجر نہیں ہے جو ان کو قیامت کے دن دیے جانے ہوں۔ بس ایسی تمام روایات جو درایت کے اعتبار سے قرآن کے مخالف ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ کے منافی ہوں، ان کی سند کا کسی حیثیت کی ہو قابل قبول نہیں ہے۔ بنیادی اصول یہی ہے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس بات کو قرآن رد کرتا ہے اس کو محمد رسول اللہ رد کرتے ہیں۔ بس قرآن کی رد شدہ بات کی تائید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حوالہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے سند جیسی بھی ہو مضمون جھوٹا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹا مضمون منسوب نہیں ہو سکتا۔ بس یہ حل ہے اس کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت میں دراصل وہ نفوس مراد ہیں جن کو جواب طلبی ہوگی۔ اس موقع پر وہی مراد ہے، کیونکہ جانوروں کو تو مکلف نہیں فرمایا گیا۔ کل نفس کے مضمون کو اگر پھیلائیں گے تو انما توفون اجورکم یوم القیامہ میں کا کیا پھر موقع ہے؟ جن لوگوں نے اس کو عام کیا ہے وہ اس مشکل میں پھنس کر پھر اور کئی قسم کی کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بکریاں بھی آئیں گی، سانپ بچھو بھی آئیں گے، ہر قسم کے جانور لائے جائیں گے، اور جو غلطیاں وہ اس وقت کر چکے ہیں ان کو اس کی سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ ان کو مکلف خام خواہ بنا دیا، حالانکہ وہ اپنا اختیار ہی نہیں رکھتے ہاں اور نہ کا، قبولیت اور ناقبولیت کا۔ وہ تو جس روش پر ان کو قانون قدرت نے ڈال دیا ہے اس سے ایک ذرہ بھی سر منہ بھی انحراف بالارادہ انحراف کی طاقت نہیں رکھتے، اور فرشتوں سے ان کا مضمون زیادہ ملتا جلتا ہے۔
بیان کی طاقت ہے، جاندار کی طرف منسوب ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ نے، رحمان خدا نے پیدا کیا ہے اور انسان کو بیان سکھایا ہے۔ بیان میں کا ایک مطلب ہے، اور بڑا اول مطالب میں ہے یہ بات، کہ وہ کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکتا ہو۔ تو جانور بیچارے نے کھرے کھوٹے میں کیا تمیز کرنی ہے، اس لیے اس کو مکلف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک بحث یہ اٹھائی ہے توفونا اجورکم یوم القیامہ میں، کہ قیامت کے دن اجر ملے گا تو جو پہلا اجر کا ذکر ملتا ہے احادیث میں، کہ قبر میں ایک کھڑکی کھولی جائے گی، ایک کھڑکی ایسی ہوگی نیکوں کے لیے جو جنت کی ہوا اور جنت کے مزے لے کے آئے گی، ایک اہل جہنم کے لیے ہوگی جو جہنمی آگ کے جھونکے ان پر بھیجے گی اور اس کی وہ سزا پائیں گے۔ تو وہ تو قیامت سے پہلے کی باتیں ہیں، تو قرآن کریم کے اس مضمون کی یہ حدیث مخالف کیسے ٹھہری؟ کیا اس کو رد کیا جائے گا یا اس کی کوئی تشریح ڈھونڈی جائے گی؟ حضرت امام زمخشری فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس روایت کی نفی کرتی ہے جس میں کہا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ نفی کرتی ہے تو میرا جواب ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ توفیہ کا لفظ اس وہم کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ توفونا کا مطلب یہ ہے کہ پورا اجر قیامت کے دن دیے جاؤ گے۔ پورا اجر دینے کا وعدہ معمولی اجر دینے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، بس اگر پہلے بھی اجر کچھ مل جائے تو یہ آیت جو ہے یہ اس کے مضمون کے منافی نہیں۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تفسیر الکشاف بھی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ حضرت امام زمخشری بڑے عارف انسان ہیں، بہت اچھے نکتے نکالتے ہیں بعض، اور صرف عذاب قبر کا سوال نہیں، اس دنیا میں بھی تو اجور ملتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھی اجور ملتے ہیں، یہ سلسلہ یہیں سے جاری ہے۔ لیکن اصل بڑا اجر جو کلیتاً مکمل طور پر عطا ہوگا وہ قیامت کے دن عطا ہوگا، اس سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے مظاہر ہوں گے، کچھ شکلیں اس کی ہم دیکھیں گے۔ فتح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ ذائقۃ الموت بھی آتا ہے روایت میں، جبکہ جمہور نے اسے مضاف الیہ مضاف الیہ اس معنی میں قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسم موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں جبکہ جان نہیں مرے گی۔ ذائقۃ الموت کہتے ہیں، کچھ اس کی مجھے سمجھ نہیں کیا استنباط ہے۔ کہتے ہیں یہ استنباط اس کل نفس ذائقۃ الموت میں تنوین کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بحث بالکل بے تعلق ہے، اور ہم ایسی روایتوں کو اہمیت نہیں دیتے جو قرآن کریم کے مضمون کو دوسرے لفظوں میں پیش کریں، سوائے اس کے کہ وہ قرآن ہی کے اس لفظ کے بعض معنی کی طرف اشارہ کرنے میں ممد ہوں۔ نئے معنی پیدا کرنے کے لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ قرآن سے باہر رہ گیا ہے۔ بس جو مختلف قرآن کریم کی قرأتیں ملتی ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن تو اسی قرأت میں نازل ہوا جو اہل مکہ کی زبان تھی، جو فصاحت و بلاغت میں سب سے بلند مرتبہ رکھتی تھی، اور اس روایت کو جب سنتے تھے لوگ اور ان آیات کو یاد کرتے تھے
تو جس قسم کے تلفظ کی عادت ہو بعض دفعہ از خود بلا ارادہ وہ تلفظ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. تو مختلف قراءتیں، عربی کی قراءتیں عرب میں رائج تھیں. اس پہلو سے قرآن کریم کی آیات مختلف روایتوں میں جا کر بعض مختلف لفظوں میں ڈھلنے لگیں، اور اس کے خطرے کے پیش نظر کہ نعوذ باللہ کوئی اس سے یہ استنباط نہ کرے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے، اور مختلف قرآن کی ایسی آیات بھی ہیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں، قرآن میں داخل نہیں، مگر ہمیں ان کی ضرورت رہے گی. گویا کہ حضرت عثمان نے یہ امت پر بہت بڑا احسان کیا، یا اپنی ذات پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس خدمت کی توفیق پائی کہ تمام دوسری قرأتوں کو نکال کر جو مستند قرأت تھی جو مکے میں رائج تھی اور جس کے متعلق تمام زندہ صحابہ جو وہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے وہ گواہی دیتے تھے. اس لمبے تحقیقی دور کے بعد قرآن کریم کی وہ قرأت قبول کی گئی جس کے متعلق مستند صحابہ کی گواہیاں تھیں کہ ہم نے خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرأت سنی ہوئی ہے، اور ان گواہیوں کا غلبہ دوسری قرأت بیان کرنے والوں کو کمزور دکھاتا تھا، تو ان سب کو چھوڑ دیا گیا. لیکن مفسرین نے ان کو کھینچ تان کے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرأت کسی ایسے معنی کی طرف اشارہ کرتی ہو جو اس لفظ میں موجود ہے پہلے سے ہی، لیکن ایک عام طور پر پڑھتے وقت وہ معنی ذہن میں نہیں آتا. تو اگر اس پہلو سے وہ قرأت دیکھ لی جائے جو ممد ہو قرآن کے موجود لفظ کے معانی میں وسعت دینے کے لیے، تو یہ محل اعتراض نہیں ہے. جو اصل دلیل ہے جس پر یہ بحث اٹھائی گئی ہے فتح البیان کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نفس مراد ہوتا کہ نفس چکھے گا موت کا مزہ. پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جسم مرتا ہے، جیسا کہ امام راضی نے بیان کیا ہے، نفس چکھے گا مزہ. تو وہ کہتے ہیں ثابت ہوا کہ نفس نہیں مرے گا. اس مضمون کو ایک اور دلیل کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی مر جائے تو اپنی موت کی حالت میں موت کا مزہ کیسے چکھ سکتا ہے. یہ ہے اصل بات. اور وہ حضرت امام راضی نے جو بات بیان فرما دی ہے اس فلسفیوں کے حوالے سے، وہی ہے اصل، کہ بدن مرتا ہے اور جو جان ہے اندر وہ زندہ رہتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے. بس موت دراصل انتقال کا نام ہے، روح کے انتقال کا نام موت ہے. اسی لیے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں صاحب انتقال فرما گئے. تو روح کے مرنے کا نام نہیں بلکہ روح کے انتقال کا نام ہے. سید مقبول دہلوی صاحب نے کتاب الصافی فی تفسیر قرآن کا ایک ترجمہ کیا ہے. اس میں وہ روایت ہے جو میں بیان کرتا ہوں. صرف 1:20 ہو گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا. آپ کی انگلی نے اٹھنا ہی بند کر دیا، کیونکہ آپ کے خیال میں وقت ہوتا ہے دوسرے پروگرام میں پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں. جزاک اللہ. مگر انگلی اٹھ جائے تو مجھے اندازہ تو ہو جائے گا کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا روایت دلچسپ، یہ سنا کر آج کا درس ختم. کل انشاءاللہ پھر یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس زمین کے باشندے اسی طرح مر جائیں گے، پھر آسمان والے مریں گے، یہاں تک کہ کوئی نہیں رہے گا مگر ملک الموت، حاملان عرش جبرائیل اور میکائیل. یہ کس طرح پتہ لگا؟ ان کو کچھ پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت منسوب نہیں ہے. کہتے ہیں یہ لوگ باقی رہ جائیں گے. پروردگار عالم باوجود اپنے علم کے ملک الموت سے دریافت فرمائے گا کہ کون کون اب باقی ہیں. وہ جو آیت ہے کہ سور پھونکا اگر سب مر گئے، اس کے ہی منافی روایت ہے. یعنی سب نہیں مریں گے، بلکہ جب سب مر چکیں گے بظاہر تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ملک الموت سے
کہ کون کون باقی ہیں. ملک الموت سب کو بتا دیں گے کہ یہ بات ہو رہی ہے. اس وقت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم دونوں میں مر جاؤ. اور فرشتے عرض کریں گے کہ پروردگار یہ دونوں تیرے رسول اور امین ہیں. حکم ہوگا کہ یہ امر طے کر چکا ہوں میں کہ جس نفس میں روح ہے وہ موت کو ضرور چکھے گا. اب روح کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دیے. جس نفس میں روح کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا اس آیت میں. میں روح کا مضمون کل بیان کروں گا کہ نفس اور روح میں فرق کیا ہے. پھر ملک الموت سے باوجود علم سوال ہوگا کہ اب کون کون باقی ہے. اب بتائیں بیچارہ کیا کرے گا. عرض کریں گے کہ ملک الموت اور حاملان عرش. اس وقت حاملان عرش کو ہوگا کہ تم بھی مر جاؤ. اب تک ملک الموت کو لا علمی میں رکھا گیا ہے. تو ملک الموت حاملان عرش جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی مار دے گا. تو عرش کون اٹھائے ہوئے ہوگا اس وقت؟ اس کا مطلب ہے جو فرضی تصور ہے نا ان کا عرش اٹھانے کا, اس کو بھی مار دیتی ہے یہ روایت. اس وقت کہتے ہیں ملک الموت بہت غمگین ہو جائیں گے. سخت حزین اور غمگین ہوں گے. یہ ساری عمر تو میں مارتا رہا ہوں لوگوں کو, اس وقت کوئی صدمہ نہیں ہوا. اب لگتا ہے میری باری آنے والی ہے. کہتے ہیں کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں. کر کے نیچے نظر پڑے ہوں. پھر آخر سوال ہو جائے گا اب کون باقی. جواب دے کہ پروردگار صرف ملک الموت باقی رہے گے. سارے گئے. حکم ہوگا کہ اے ملک الموت تم بھی مر جاؤ. چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے. اس وقت آسمان و زمین خالص قبضہ قدرت خدا میں ہوں گے. خدا تعالیٰ اس وقت یہ فرمائے گا کہ اب وہ کہاں گئے میرا شریک ٹھہراتے تھے اور میرے سوا اوروں کو خدا بناتے تھے. اور یہ جو آواز آئے گی اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اور یہ آواز شیعہ راوی کو پہنچ گئی ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم.